اور ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا، ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنا، اور آج اللہ کا فضل ہے کہ اسی پاک آستانے پہ اللہ نے حاضری کا شرف بھی عطا کر دیا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک مرید تھا جو پیشے کے لحاظ سے حجام تھا، نائیوں کا کام کرتا تھا، تو اس کا کوئی مرید کھو گیا۔ پہلے تو خود ہی وہ تلاش میں نکلا، دائیں بائیں دیکھا، جب کوئی سلسلہ سمجھ نہیں آیا تو پھر وہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے لیکن تھے یقین والے۔ آج 4 کتابیں تو ہم نے پڑھ لی ہیں لیکن یقین وہ والا نہیں رہا کوئی بھی۔ وہ حاضر خدمت ہوا کہ عرض کی حضرت بیٹا کھو گیا ہے، دعا فرما دے، کیونکہ یہ طریقت کا ایک کلیہ ہے کہ مریدو لا یریدو، مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنی دیر مرید اپنے پیر کے سامنے اس طرح نہیں ہوگا جیسے غسل دینے والے کے سامنے مردہ، تو اتنی دیر رنگ نہیں لگے گا کوئی بھی۔ جو مرید مرضیاں کرنا نہیں نہ چھوڑتا اس کا بنتا بھی کچھ نہیں، بنتا بھی حضرت اسی کا جو مرضیاں کرنی چھوڑ دیتا ہے۔ بس یہی ایک لائن ہے، اس لائن کو عبور کرو تو آگے ایک وکری دنیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے مرید بننا پڑے گا، پہلے مرید بننا پڑے گا۔ اور اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ مرید کس کو کہتے ہیں تو پھر وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتا ہے۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ مرید کس کو کہتے ہیں تو پھر مولا علی مشکل کشا کو دیکھ لے حضرت، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرید کہتے کس کو ہیں حضرت۔ تو وہ حضرت نے خاموشی اختیار کی، اس نے پھر دوبارہ عرض کیا، حضرت نے پھر خاموشی اختیار کی، اس نے تیسری بار پھر عرض کیا، تو ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت نے پھر خاموشی اختیار کی۔ وہ مرید تھا، پھر نہیں وہ بولا، اور ہم نے پڑھا ہے کہ 18 سال اس کو اسی حال میں گزر گئے۔ وہ لکھا ہے کہ 18واں سال تھا، وہی دن تھا جس دن بیٹا کھویا تھا۔ وہ گھر میں بیٹھا تھا، وہ باتیں ہو رہی تھی، قبلہ پیر صاحب کا تذکرہ آ گیا، تو بیوی آگے سے کہتی ہے میں نے نا اپنے پیر دیاں گلاں سنایا کر، میں نہیں منتی کوئی۔ اس نے کہا تو کیوں نہیں مانتی؟ اس نے کہا میں تو اس دن مانوں گی جس دن میرا منڈا ڈھونڈ کے دیں گے۔ امرید تھا نا، ادھر لگی۔ اس نے کہا اپنی زبان کو لگام دے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، جب وقت آئے گا تو قبلہ یہ بھی شفقت فرمائی دیں گے۔ بڑے لوگ تھے، شاہ سلیمان مائیں روز تو نہیں نا پیدا کرتی ہیں، ایسے روز تو نہیں آتے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ مائیں روز نہیں پیدا کرتی حضرت، ایسے نگاہ تھی، بصیرت تھی۔ آپ نے دیکھ لیا جو مرید کا امتحان لینا، مرید نے 100 میں سے 100 نمبر لیے حضرت، آپ نے بندہ بھیج کے نہ بلا لیا، اب بتایا نہیں اس کو کچھ بھی۔ تو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے تو لکھا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ ٹنڈ کروایا کرتے تھے حضرت۔ میں نے بھی آج کروانی تھی، بس ذرا وقت نہیں ملا، آج جا کے میں نے بھی کروانی ہے حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ آپ نے اس کے سامنے نہ پگڑی کھولی، اس کو نہیں کچھ بھی کہا، آپ نے فرمایا یار بال کافی بڑھ گئے ہیں تو پھر میری ٹنڈ ہی کر دے۔ اس کی تو عید ہو گئی، اپنے پیر و مرشد کی ٹنڈ کرنی ہے، اس نے جناب اس طرح لگایا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے سنت کے مطابق اس نے دائیں جانب سے سر مبارک مونڈنا شروع کر دیا۔ اب بیوی نے بیٹے کی جدائی کا زخم پہلے چھیل دیا ہے، اندر بیٹے کی جدائی کا ایک طوفان برپا ہے، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے اپنی زبان کو اپنے دانتوں کے نیچے دے دیا، کہیں بیٹے کی محبت میں کوئی ایسی بات ہی نہ نکل جائے کہ 18 سال کی محنت ہی ضائع جائے حضرت۔ لیکن آپ کو پتہ ہے طوفان راستہ تو بنا لیتا ہے نا حضرت، جب طوفان کو اظہار کا کوئی راستہ نہیں ملا تو طوفان نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور بہنا شروع کر دیا۔ اب وہ آنسو آنکھوں سے ہوتے ہوئے، داڑھی سے ہوتے ہوئے اسی کے دامن پہ گر رہے تھے۔ جب اس نے دائیں سائیڈ مونڈ لی نا ساری، تو اب اس نے آنا تھا بائیں سائیڈ پہ۔ جب بائیں سائیڈ پہ آنے کے لیے اس نے حرکت کی نا تو آنسوؤں کے چند قطرے آپ کے سر مبارک کے اس حصے پر گرے جہاں سے باہر اتر چکے تھے۔ بھائی بہانہ ہی بنانا تھا نا، پتہ تو پہلے بھی تھا کیا ہو رہا ہے پیچھے۔ وہ جب قطرے گرے تو پیچھے دیکھ کے اس کو پوچھتے ہیں او بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ آج 18 سال بعد پیر نے پوچھا تھا کہ تو کیوں رو رہا ہے حضرت، آج 18 سال بعد شیخ نے پوچھا تھا تو کیوں رو رہا ہے، پھر تو پھوٹ پھوٹ کے رویا حضرت۔ جب کیفیت سنبھلی نا تو عرض کرتا ہے حضور شاید آپ کو یاد ہو 18 سال پہلے بیٹا کھویا تھا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، 3 عرضیاں پیش کی، آپ خاموش رہے، میں بھی نہیں بولا۔ آج پورے 18 سال ہو گئے ہیں، آج کی دن ہی کھویا تھا، بیوی لڑی ہے، اس نے تانا دی ہے، کہتی میں نہیں تیرے پیر کو مانتی۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہتی میں تو تب مانوں گی جب میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے۔ تو حضرت یہ وہ کہہ رہی ہے، میں نے نہیں کہا، کیسے مرید تھے حضرت، یہ وہ کہہ رہی ہے میں نے نہیں کہا، جیسے آپ راضی میں راضی، جیو میرے دکھ میں راضی میں سکھ نو چلے پاؤں، وہ کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا اس نے کون سا روز روز کہنا ہے، چل گھر پہنچ، تیرے جانے سے پہلے پہلے بیٹا آ گیا ہوگا۔ ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے۔ یہ میں مصباحی صاحب اور ان کے ماننے والوں سے ریکویسٹ کروں گا، مرشد سے، دیکھیں انہوں نے کتنا پہلے کہا تھا کہ میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ ان قریب میں نے انشاءاللہ اس کا رد کرنا ہے۔ 2 سال ہو گئے نا، توفیق نہیں انہوں نے ملی،
اور منو بار بار توفیق مل رہی ہے کہ میں کہہ رہا کہ سرکار آؤ. انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے, وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے, اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وقت ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ. میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں, تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں, تجھے کیا خبر جنید کی سستی کا نام ہے. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو, وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی. انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے, بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا ارادہ شروع کرنا ہے. ایویں بکواس کر رہے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھ, یہ کیا ہوا, تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے ہی لوگ, تیری کتابیں, تیری باتیں, کسی نے ہمیں بھی بلانا تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی, تیری اپنی دنیا, تیری اپنی باتیں, یہ کیا حضرت ہوا. اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت, وہ کیا بھائی اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے. ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں, ہم تو درود والے ہیں حضرت, ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت, ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. بلائے نا حضرت, اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. اب بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی. یہ کیا ہوا, تیرا کمرہ, تیرے لوگ, تیری کتابیں. یار یہ اس کا مطلب ہے قرآن بخاری مسلم میری ہیں, تمہاری نہیں ہے. یہ تو نہ یار بات کرو, یہ تو پرنٹ بھی تسی کیتی ہے نا, میں تو خریدیاں ہوئی ہیں نے, لوگ بھی تواڈے نے ساڈی گلاں سن کے قائل ہو گئے تھے آگے نے. تو ان کو آج تک توفیق نہیں ملی, اور اس بندے کی ٹوٹل روزی روٹی جو ہے نا جی کہانیاں سنانے پہ چل رہی ہے. ایسی ایسی وہ ڈسکوریز کرتا ہے نا واقعات کی, بندہ کہتا ہے یار, اور لوگ سوچتے بھی نہیں ہے کہ یار یہ مطلب یہ دین سکھا رہا ہے یہ بندہ. کشف المعجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی. یہ کیا ہوا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیماں پڑھان دیا, اور کہتا ہے کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا. یہ آپ کے بابوں نے کہانیاں کرائی ہوئی ہیں, اوپر دیکھا تو سونا, ہاں, نیچے دیکھا تو سونا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا. اور کہتے ہیں ہاں نا, ہاں, جس طرح انہیں آپ دیکھا ہوا ہے یار. اور لوگ سوچتے بھی نہیں ہے کہ یار یہ مطلب یہ دین سکھا رہا ہے یہ بندہ. پیچھے وہ تھوڑا سا وہ میوزک بھر دیتے ہیں, وہ تو جناب وہ آپ میوزک آپ کسی چیز کے پیچھے بھر دیں تو انسان کو ویسے ہی آنسو نکل آتے ہیں, دانش کی موت پہ بھی نکل آتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کمال میوزک دے. ایموشنل چیزوں سے آپ اپنے جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں بیچ میں شامل کریں گے کہ جی اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا. تو صحابہ کرام کے ساتھ تو یہ معاملات نہیں تھے, کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. جب ہم ان کی انجینئرنگ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, یہ کہتے ہیں بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں, تو بزرگوں کی توہین تو آپ کروا رہے ہیں نا, ہم تو کہہ ہی نہیں رہے آپ کو, آپ خود کر رہے ہیں. آپ ایسی, اسی لیے میں نے وہ ایک پوری ڈیٹیل مجلس بھی ریکارڈ کروائی ہے, کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں, انہوں نے اپنا ایک نظریہ بنایا ہوا تھا. خدا تو سب کا ایک ہے, لیکن جس خدا کا تعارف پیغمبروں کے ذریعے, وحی کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے ہوا ہے, وہ خدا اور ہے. اور جس کا تعارف ان بابوں نے کروایا ہے نا, وہ کوالٹیز ہمارے اس خدا کی نہیں جس کا تعارف ہمیں اس شخصیت نے کروایا جس کی قبر مدینے میں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین.